نانوت ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر بھی جانتے کہ ممکن ہے کہ کل 24 میں بروز جمعہ شام میں مغرب کے بعد چاند نظر آئے. اب رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جو سارے مہینوں سے بڑھ کر اور ایک روزہ اتنی فضیلت والا ہے کہ اگر کچھ حالات کی وجہ سے بھی اگر وہ ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر رمضان کے بعد چاہے کتنے بھی روزے ہوں لیکن وہ ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بلا عذر کے اگر ایک روزہ چھوڑ دے، اگر زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھے تو پھر وہ روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑے روزے کی بڑی اہمیت ہے. حالات کتنے بھی آ جائیں لیکن ایک روزہ بھی ہرگز نہ چھوٹنے پائے، اور دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح پڑھنا، تراویح بھی یہ بھی جو ہے نہ چھوٹنے پائے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، جس کی بنا پر مساجد میں زیادہ تعداد میں پابندی لگائی گئی ہے، ساری دنیا میں بھی یہی چل رہا ہے. اسی لیے صرف 5 افراد کو جو اجازت دی گئی ہے تو اس لیے جو ہے تراویح اپنے گھر میں ہی ادا کر لیں. اگرچہ کہ خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں پڑھ لیں، جماعت پڑھ لیں اور جو ہے حافظ صاحب سے قرآن سماعت کر لیں، خواہش ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ خواہش کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اپنے خواہش کو دین کے تابع بنا دینا ہے. کیونکہ جو ہے خواہش تھی اس وقت کھلا تھا، ہم پوری کر رہے تھے، اب تک روزے ہمارے یہی چل رہے تھے. لیکن اس حالات کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے اور حکومت کی طرف سے کچھ پابندی لگا دی گئی ہے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ اگر جو ہے یہ نماز گھر میں پڑھ لیں، اگر چند افراد ہو گھر میں، باہر کیا بلانے کے بجائے گھر میں ہی 3-4 احباب جمع ہوں اور جماعت ہو جائے تو انشاءاللہ وہ مسجد کا ثواب ملے گا. اس لیے گھر میں ہی فرائض نماز اور جمعہ کی نماز بھی ظہر ادا کر لیں اور تراویح بھی جو ہے گھر میں ہی ادا کر لیں. ہاں اگر گھر میں ہی حافظ صاحب ہوں تو ان سے بھی جو ہے سنا جا سکتا ہے. اگر حافظ صاحب نہ ہوں گھر میں تو جو ہے وہی جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ صورتوں سے 20 رکعات تکمیل کر لیں. بہرحال ممکن ہے، امید ہے کہ کل جمعہ مغرب کے بعد چاند نظر آئے، اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے. اس لیے لاک ڈاؤن شروع ہونے سے لے کر اب تک جس طرح 5 نمازیں اور جمعہ گھروں میں ادا کر رہے تھے، اب رمضان سے بھی گھروں میں ادا کریں. مسجدوں کو نہ جائیں، تراویح بھی گھر پر ہی جماعت کے ساتھ ادا کریں. گھر میں ہی لوگ جماعت کر لیں، باہر سے 2-4 گھر کے لوگ بھی بالکل جمع نہ ہوں، اطراف میں بھی نہ بلایا جائے، اس کی بھی جو ہے پابندی ہے. بس جتنے صورتیں یاد ہو انہیں کو دہراتے ہوئے تراویح مکمل کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ افطار اور سحر میں سحرن بجایا جائے گا. جہاں تک آواز نہ پہنچے وہ لوگ وقت دیکھ کر خود ہی خیال فرما لیں، یا الارم وغیرہ اس سے ہی جو ہے سحری میں جاگیں، اور گھڑی وغیرہ کا وقت دے کر، کیونکہ جو ہے رمضان اوقات کے بھی جو ہے کچھ چھاپے جا چکے ہیں، اور وقت کی معلومات کر کے افطار کا کب ہے، سحری کا آخری وقت کب ہے، افطار کا وقت شروع کب ہے، یہ معلوم کر کے جو ہے اس کا خیال فرمائیں. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ رمضان کا جو ہے اوقات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ایک ایک وقت اور ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس لیے فضول واہی تباہی بیکار باتوں میں جو ہے گزارے کے بجائے کچھ ذکر میں، کچھ فکر میں اور کچھ قرآن کی تلاوت میں، اللہ کو یاد کرنے میں، درود شریف پڑھنے میں اور استغفار پڑھنے میں یہ کر لیں، اور ادھر ادھر جو ہے نہ گھومیں، ورنہ پولیس کی طرف سے سخت کارروائی کی ہو سکتی. رمضان مبارک میں مشکل موقع پر محتاجوں اور غریبوں کا خیال کریں. اپنے رشتہ داروں اور غریب اور غیر مسلم بھائیوں کا بھی تعاون کریں. افطار کی دعوت، روزداروں کو کھانا کھلانے کا جو اس سے پہلے جو ہے سلسلہ چل رہا تھا، ان پروگراموں کو بند کر کے انہی پیسوں سے اپنے مرحومین کے نام سے غریبوں اور ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کریں. اس کا بھی انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا. ساتھ ہی اس مشکل گھڑی میں اماموں اور مؤذنوں کا جو انہیں کا بہت بڑا مرتبہ ہے، چونکہ دین کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا بھی خاص خیال فرمائیں. مساجد کے ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اماموں کو مکمل تنخواہ دیں، چاہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ پابندی نہ کر پاتے ہوں.
اور دینی مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، ان کا باقی رہنا اور ان کی حفاظت کرنا، ان کا باقی رکھنا یہ ہم سب پر ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ سفراء کوئی جا سکتے ہیں، نہ کسی کے پاس پہنچ سکتے ہیں، اس لیے ہر سال کی طرح ان سال بھی اپنے عطیات، زکوٰۃ، صدقات کے ذریعے مدرسوں کا تعاون فرمائیں، خود ذمہ داروں تک کسی طرح سے بھی رقم پہنچائے تاکہ یہ مدرسے جو بہت ہی زیادہ مخروض ہوتے ہیں اور رمضان میں ہی یہ قرض کی تکمیل کر لیتے ہیں، لیکن آج کل حالات کی وجہ سے رمضان میں وصولی اب نہیں ہوتی، اس لیے آپ لوگ ذرا فکر کر کے مدرسے اپنا سمجھ کر اس کا خاص خیال فرمائیں اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہ ماہ رمضان میں ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے اور ان اوقات کو اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کے خاطر جو ہے ان اوقاتوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول اور واہی تباہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کے چشمائے دیوبند